لاش، لڑکی اور گف کے گناہ گار قسط نمبر 8۔ اگر زبیر ہماری مدد نہ کرتا تو ہم جیتے جی ختم ہو گئے تھے، شکوری کے باپ نے کہا۔ زبیر نے بڑی دلیری سے لوگوں کو بتایا ہے کہ شکوری کہاں گئی اور کس طرح گئی تھی۔ وہ دونوں جانے لگے تو زبیر میرے پاس کھڑا رہا۔ میں نے اسے پہلے بھی کہا تھا اور ایک بار پھر کہا کہ وہ اپنے آپ کو ٹھنڈا رکھے اور انتقام کی نہ سوچے۔ میں اپنے آپ کو ٹھنڈا رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں، اس نے کہا، لیکن میں بتا نہیں سکتا کہ سعدو کو دیکھ کر میں ٹھنڈا رہ سکوں گا یا نہیں۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ میں نے زبیر کو یہ نہیں بتایا تھا کہ سعدو دراصل ایک جرائم پیشہ ہے۔ دوپہر سے کچھ دیر بعد ممتاز کے والدین اور دونوں بھائی آگے۔ وہ گھوڑوں پر آئے تھے۔ میں نے سب سے پہلے ممتاز کے بڑے بھائی کو اپنے دفتر میں بلا کر بٹھایا۔ تمہاری بہن جس کا نام ممتاز ہے کہاں ہے؟ یہ پتہ ہوتا تو ہم وہاں سے اسے لے آتے، اس نے جواب دیا۔ وہ کسی کے ساتھ چلی گئی ہے، تھانے میں رپورٹ درج کرائی ہوگی۔ نہیں؟ کیوں؟ میں نے پوچھا۔ کیا تمہارے والد صاحب اور والدہ صاحبہ نے کہا تھا کہ تھانے مت جاؤ؟ میں نے ساتھ یہی کہہ دیا۔ میری ایک بات غور سے سن لو فیروز بھائی، میری بات صرف تمہارے ساتھ نہیں ہو رہی۔ میں ایک ایک سوال 10 12 آدمیوں سے پوچھوں گا۔ تم نہ جھوٹ بول سکتے ہو تو بول لو۔ میرے سامنے جھوٹ اور سچ الگ الگ ہو جائیں گے۔ اچھی طرح سوچ لو، تمہارے منہ سے نکلا ہوا جھوٹ تمہیں پھانسی کے تختے پر کھڑا کر سکتا ہے۔ مجھے جھوٹ بولنے کی کوئی ضرورت نہیں جناب، فیروز نے کہا۔ میں آپ کو صاف بتا دیتا ہوں کہ میں ایسی بہن کو تلاش کر کے گھر لانا نہیں چاہتا۔ اگر مجھے پتہ چل گیا کہ وہ فلاں جگہ ہے تو میں وہاں جا کر اسے اور جس کے ساتھ وہ گئی ہے اسے بھی قتل کر دوں گا۔ میری ماں اور میرے باپ نے کہا تھا کہ تھانے رپورٹ دے دیتے ہیں، لیکن میں نے اور میرے چھوٹے بھائی نے ماں اور باپ کی نہیں مانی۔ میں نے ماں سے کہا کہ ہم دونوں بھائیوں کو پھانسی چڑھانا یا کالے پانی بھجوانا چاہتی ہو تو پولیس کے پاس جاؤ اور اپنی بیٹی کو ڈھونڈ لاؤ۔ تم نے تو یہ معلوم کیا ہوگا کہ تمہاری بہن گئی کس کے ساتھ ہے۔ نہیں، فیروز نے جواب دیا۔ پھر تم غیر مند تو نہ ہوئے؟ میں نے کہا۔ تم اتنے شیر بہادر ہوتے تو اس آدمی کا سراغ لگا کر اسے دن دہاڑے قتل کرتے اور تھانے میں آ جاتے۔ پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کون ہے، اس نے کہا۔ معلوم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تمہارے گاؤں کا ہی کوئی آدمی ہوگا، میں نے کہا۔ کیا تمہارے گاؤں کا کوئی آدمی غیر حاضر نہیں؟ نہیں، اس نے جواب دیا۔ کسی پر شک نہیں، کچھ پتہ نہیں چلتا، اس نے کہا۔ میں نے تو اس بہن کو دل سے اتار دیا ہے۔ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ ہماری طرف سے کوئی عرض رپورٹ نہیں۔ عرض رپورٹ تو میری طرف سے بھی کوئی نہیں، میں نے کہا، لیکن قانون ایسا ہے جو مجھے مجبور کر رہا ہے، اور اوپر سے حکم بھی آیا ہے جسے میں ٹال نہیں سکتا۔ میں نے اسے نہ بتایا کہ ایک لاش ملی ہے اور یہ اس کے متعلق تفتیش ہو رہی ہے۔ وہ لاش ہمیں دکھا دیں، اس نے کہا۔ ہماری بہن کی ہوئی تو ہم بتا دیں گے۔ پہلے ہم سے یہ تو پوچھیں کہ یہ لاش کس کی ہے؟ کیا یہ ہماری بہن کی ہے؟ لاش کا چہرہ نہیں، میں نے کہا۔ وہ شناخت نہیں ہو سکتی۔ پھر لکھ لیں کہ میری بہن لاپتہ ہوگی ہے، اس نے کہا۔ یہ بھی لکھیں کہ وہ اپنی مرضی سے گئی ہوگی، ہم اسے واپس نہیں لانا چاہتے۔ ایسا ہی کروں گا، میں نے کہا۔ مجھے یہ بتاؤ کہ اس آدمی پر تمہیں شک نہیں جس کی خاطر تمہاری بہن اپنے ماں باپ کی ہوئی منگنی قبول نہیں کر رہی تھی؟ اس نے چونک کر میرے منہ کی طرف دیکھا، حیرت سے جیسے اس کی زبان بند ہو گئی تھی۔ آپ کو کس نے بتایا ہے؟ اس نے حیرت سے ڈوبی ہوئی آواز میں پوچھا۔ میرے منہ سے تم ایسی باتیں سنو گے جو تم سمجھتے ہو کہ تمہارے سوا کسی کو معلوم نہیں، میں نے کہا۔ اسی لیے میں نے تمہیں سب سے پہلے کہہ دیا تھا کہ جھوٹ نہ بولنا۔ اب بتاؤ، تم نے اس آدمی پر سب سے پہلا شک تو اسی پر ہونا چاہیے تھا، اس نے کہا، لیکن اس میں اتنی ہمت نہیں کہ وہ ہماری بہن کو اس طرح لے جاتا۔ وہ آدمی گاؤں میں موجود ہے اور اسے میں پوچھ چکا ہوں۔ اس کا میری بہن کے ساتھ غلط تعلق نہیں تھا۔ میری بہن اسے پسند کرتی تھی۔ وہ برے چال چلن کا آدمی نہیں۔ اس نے مجھے ایک عورت کا نام بتا کر کہا کہ اس سے پوچھ لو کہ میں نے تمہاری بہن کو کیا پیغام بھیجا تھا۔ میں نے اس عورت سے پوچھا۔ اس نے بتایا کہ اس شخص نے میری بہن کو یہ پیغام بھیجا تھا کہ میں محبت کی خاطر تمہارے ماں باپ اور بھائیوں کی عزت خاک میں نہیں ملاؤں گا۔ تم اس منگنی کو قبول کر لو جو ماں باپ نے تمہاری کر دی ہے۔ میرا تمہارا تعلق ختم ہے۔ تم نے اس عورت سے پوچھا نہیں کہ تمہاری بہن نے کیا جواب دیا تھا؟ میں نے پوچھا تو اس نے جواب دیا۔ میری بہن نے جواب دیا تھا کہ تم نے مجھے قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے تو بھی میں اپنی منگنی قبول نہیں کروں گی، کچھ کھا کر مر جاؤں گی۔ تم نے اپنی بہن سے باز پرس نہیں کی۔ میں نے اپنی ماں سے کہا تھا کہ اپنی بیٹی کو سیدھے راستے پر لاؤ ورنہ یہ زندہ نہیں رہے گی۔ وہ لاپتہ کس طرح ہوئی تھی؟ ایک صبح ہم جاگے تو وہ نہیں تھی، فیروز نے جواب دیا۔ میری ماں رونے لگی۔ باپ نے کہا تھا کہ تھانے چلو۔ میں نے اور میرے بھائی نے کہا کہ اسے وہیں رہنے دو جہاں وہ چلی گئی ہے۔ اچھا ہوا وہ بدکار چلی گئی ہے۔ تم نے اس عورت سے نہیں پوچھا تھا جو اس آدمی کا پیغام تمہاری بہن کے پاس لائی تھی؟ میں نے پوچھا اور کہا، ایسی عورتیں ہر کسی کے خفیہ پیغام ادھر ادھر پہنچاتی ہیں۔ اس سے تو میں نے بڑی اچھی طرح پوچھا تھا، اس نے جواب دیا۔ ابھی تک ہڈیوں کی ٹکور کرتی ہوگی۔ وہ بدمعاش عورت ہے
میں نے اسے ادھر ادھر کی باتیں پوچھیں لیکن لاش کا ذکر نہ کیا، اسے کوئی شک بھی نہ ہونے دیا۔ میرا انداز دوستانہ رہا۔ وہ دلیر آدمی معلوم ہوتا تھا۔ اس سطح کے ذمہ دار روپے پیسے، اثر و رسوخ اور زمین کی جائیداد کی وجہ سے دلیر ہوا کرتے تھے۔ میں نے اسے باہر بیٹھنے کو کہا اور اس کے چھوٹے بھائی کو بلا لیا۔ اس بھائی کی عمر 17-18 سال تھی، اچھا خوبصورت جوان تھا۔ اس نے اپنا نام اقبال بتایا۔ بڑے بھائی کی طرح اس کے چہرے پر بھی پولیس کا ڈر نہیں تھا۔ کہو اقبال، میں نے پوچھا، تمہاری بہن کہاں گئی؟ گئی جہنم میں، اس نے کہا اور یوں ادھر ادھر دیکھنے لگا جیسے اسے میری کوئی پرواہ نہیں۔ میں ڈرتا ہوں کہیں تم بھی جہنم میں نہ پہنچو، میں نے مسکرا کر کہا۔ وہ تو سنا ہے صرف ایک آدمی کو چاہتی تھی، لیکن وہ گاؤں میں موجود رہا اور تمہاری بہن غائب ہوگی۔ وہ ہماری بہن تھی، اس نے کہا۔ آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ نہ میرے بھائی، میں نے دوستانہ لہجے میں کہا، تم میرے سوالوں کا جواب دو، مجھ سے سوال نہ پوچھو۔ میں تمہیں ایک بات کہہ دیتا ہوں، جھوٹ بولو گے تو خوش نہ ہونا کہ تم نے سچ پر پردہ ڈال لیا ہے۔ سچ اپنے آپ سامنے آ جائے گا۔ بہتر ہے ابھی سے سچ بولنا شروع کر دو۔ کچھ باتیں تمہارا بھائی بتا گیا ہے، کچھ تمہاری ماں بتائے گی، کچھ تمہارا باپ بتائے گا۔ گاؤں کے کئی اور لوگ ہیں جو بہت سی باتیں جانتے ہیں۔ میں ان سب کو تھانے بلاؤں گا، تمہارا جھوٹ کھل کر سامنے آ جائے گا۔ آپ کو صرف اس سوال کا جواب چاہیے کہ میری بہن کہاں ہے؟ اس نے بڑے رعب سے کہا۔ میرا جواب یہ ہے کہ مجھے معلوم نہیں، اور پوچھیں آپ کیا پوچھتے ہیں؟ تم اپنی بہن کو تلاش نہیں کرنا چاہتے؟ نہیں، اس نے جواب دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہمیں مل گئی تو ہم اسے جان سے مار ڈالیں گے، اس نے کہا۔ تم اتنے غیرت مند ہوتے تو اسے جان سے مار ڈالنے کے لیے تلاش کرتے، میں نے کہا۔ تم بزدل ہو، تم ڈرتے ہو کہ جو آدمی اسے لے گیا ہے وہ تمہیں جان سے مار ڈالے گا۔ اسے آپ ہمارے سامنے لائیں، اس نے کہا، پھر دیکھنا کون کسے جان سے مارتا ہے۔ میں نے دیکھا کہ دونوں بھائیوں کے دماغ میرے قبضے میں نہیں آ رہے۔ میں نے اور زیادہ دباؤ نہ ڈالا۔ یہ میرا شک تھا کہ اپنی بہن کو ان دونوں نے قتل کیا ہے۔ میرا شک زیادہ پختہ نہیں تھا۔ اگر یہ اتنے غیرت مند ہوتے تو اس آدمی کو نہ چھوڑتے جس کے پیچھے ان کی بہن کسی اور کو اپنا خامند قبول نہیں کر رہی تھی۔ میرے پاس شک کی 2 وجوہات تھیں، لیکن ان دونوں سے منوانا بھی مشکل تھا۔ وہ کس وقت گھر سے نکلی تھی؟ رات کو، اس نے جواب دیا۔ صبح اٹھ کر دیکھا وہ چارپائی پر نہیں تھی۔ سب سے پہلے کس نے دیکھا تھا کہ وہ غائب ہے؟ ہماری ماں نے اور والد صاحب نے، اس نے جواب دیا۔ تم لوگوں نے گاؤں کے ان گھروں میں جہاں وہ جایا کرتی تھی دیکھا ہوگا؟ میں نے پوچھا۔ انتظار کیا ہوگا کہ وہ واپس آ جائے گی۔ دیکھا تھا، اس نے جواب دیا۔ انتظار بھی کیا تھا۔ گھروں میں دیکھنے کون گیا تھا؟ ہماری ماں گئی تھی، اس نے جواب دیا۔ وہ کہیں نہ ملی۔ گاؤں والے پوچھتے ہوں گے کہ ممتاز کہاں ہے؟ میں نے پوچھا۔ تم کیا جواب دیتے تھے؟ کہہ دیتے تھے کہ معلوم نہیں کہاں گئی ہے، اس نے جواب دیا۔ گاؤں میں کوئی ہم پر انگلی اٹھانے کی جرات نہیں کر سکتا۔ میں اس کے ساتھ بھی لاش کی بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یوں سمجھ لیں کہ ان بھائیوں کو میں ابھی سونگ رہا تھا۔ بڑی مشکل تفتیش تھی۔ میں نے چھوٹے بھائی کو باہر بھیج دیا اور ان کی ماں کو بلا لیا۔ ماں اس عمر میں بھی بہت خوبصورت تھی۔ سر کے 2-4 بال ہی سفید ہوئے ہوں گے۔ چہرے سے اس کی اصل عمر کا پتہ چلتا تھا، لیکن جوانی والی کشش کے آثار ابھی باقی تھے۔ چہرے پر اداسی تھی، آنکھیں کچھ سوجی ہوئی تھیں اور ناک کی نوک سرخ تھی۔ آنکھوں اور ناک سے پتہ چلتا تھا کہ وہ روتی رہی ہے۔ میں نے اس کے ساتھ ہمدردی کی باتیں کی اور تھانے کی گھبراہٹ اتارنے کے لیے ادھر ادھر کی گپ شپ لگائی۔ تمہیں کچھ تو اندازہ ہوگا کہ تمہاری بیٹی کس کے ساتھ گئی ہوگی؟ میں نے پوچھا۔ کچھ پتہ نہیں، اس نے جواب دیا۔ پھر مجھ سے پوچھا، آپ کو کس نے بتایا ہے کہ میری بیٹی لاپتہ ہو گئی ہے؟ جب سپاہی ہمیں بلانے آیا تو میں بہت خوش ہوئی کہ شاید میری بیٹی مل گئی ہے۔ سپاہی نے پوچھا تو اس نے کہا کہ اسے معلوم ہی نہیں کہ ہمیں تھانے کیوں بلایا ہے۔ میں نے اس کے سوال کا جواب نہ دیا کہ مجھے اس کی بیٹی کی گمشدگی کی اطلاع کس نے دی ہے۔ میں نے کپڑے کا وہ ٹکڑا جو ہندو کانسٹیبل لاش کی برآمدگی کی جگہ سے اٹھا لایا تھا اس عورت کے سامنے رکھ دیا اور مرکی بھی کپڑے کے ساتھ رکھ دی۔ ماں پہلے تو دونوں چیزوں کو ہاتھ لگائے بغیر دیکھتی رہی اور میں اس کے چہرے پر نظریں جما کر دیکھتا رہا۔ اس کے چہرے کا رنگ بدلتا گیا اور آنکھیں اس کی کھلتی گئیں۔ اس کو دونوں ہاتھ آگے بڑھنے لگے اور وہ آگے کو جھکی آئی۔ اس نے کپڑا ایک ہاتھ میں اور مرکی دوسرے ہاتھ میں لی اور ان دونوں چیزوں کو دیکھنے لگی۔ 1 منٹ بعد اس نے میری طرف دیکھا۔ کہاں ہے میری بچی؟ اس نے گھبرائی ہوئی سرگوشی میں پوچھا۔ کہاں ہے؟ وہ زندہ نہیں، وہ زندہ ہوگی۔ کیا یہ تمہاری بیٹی کی قمیض کا کپڑا ہے؟ جس رات وہ گھر سے گئی تھی اس نے اسی کپڑے کی قمیض پہن رکھی تھی، اس نے کہا۔ یہی رنگ تھا اور پھول بھی یہی تھے، اور یہ مرکی تو ہے ہی اسی کی، میں نے اسے خود بنوا کر دی تھی۔ میں نے وہ جوتی کا جوڑا بھی اسے دکھایا جو بھنگن نے لاش کے پاؤں سے اتار کر پہن لیا تھا۔ یہ عام قسم کی جوتی تھی جو دیہاتی عورتیں پہنا کرتی تھیں۔ ماں نے کہا، یہ جوتی اس کی بیٹی کی ہی ہو سکتی ہے، لیکن میں نے سوچا کہ یہ تو کسی اور عورت کی بھی ہو سکتی ہے۔ میری بیٹی کہاں ہے؟ اس نے اب کی روتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ میں ابھی یقین کے ساتھ کچھ نہیں کہہ سکتا، میں نے کہا۔
خدا کرے تمہاری بیٹی جہاں کہیں ہو زندہ اور سلامت ہو۔ بہت دن ہوئے ایک ویران جگہ سے ایک لاش ملی تھی، لیکن اسے کوئی پہچان نہیں سکتا تھا۔ چہرہ اور زیادہ تر جسم کھایا ہوا تھا۔ گیدڑوں گدھوں وغیرہ نے لاش کو کھایا تو کپڑے تار تار ہو گئے۔ میں دراصل یہ معلوم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ لاش کس کی تھی۔ لاش کہاں ہے؟ دفن کر دی گئی تھی، میں نے کہا۔ وہ پہچانی نہیں جاتی تھی۔ ضروری نہیں کہ وہ لاش تمہاری بیٹی کی ہو۔ مجھے یہ بتاؤ کہ تم لوگوں نے بیٹی کے لاپتہ ہونے کی رپورٹ تھانے میں کیوں نہیں دی تھی؟ بیٹے نہیں مانتے تھے، اس نے جواب دیا۔ دونوں بیٹے کہتے تھے کہ وہ چلی گئی ہے تو اچھا ہے، مل گئی تو مار دی جائے گی۔ میں رو دھو کر چپ ہو گئی۔ مجھے معلوم تھا کہ بیٹے جو کہہ رہے ہیں وہ کر کے بھی دکھا دیں گے۔ کون سی ماں چاہے گی کہ اس کے بیٹے پھانسی چڑھ جائیں؟ تمہاری بیٹی کس طرح لاپتہ ہوئی تھی؟ میں اور میرا خاوند دوسرے گاؤں میں شادی پر چلے گئے تھے، اس نے کہا۔ رات وہیں رہنا تھا، میں اگلے روز شام کو واپس آئی۔ بیٹوں نے یہ خبر سنائی کہ ممتاز کہیں چلی گئی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ رات سوئی تھی، صبح نہیں تھی۔ میں نے سر پیٹ لیا، بیٹوں سے کہا تھا کہ تھانے اطلاع دو۔ انہوں نے جو جواب دیا وہ آپ کو بتا چکی ہوں۔ تمہارا خاوند کیا کہتا تھا؟ میرے خاوند کی آپ کیا پوچھتے ہیں؟ اس نے جواب دیا۔ اسے خدا نہ عقل دیتا ہے نہ موت، وہ تو صرف ہاں میں ہاں ملانا جانتا ہے۔ مجھے تو معلوم تھا کہ ممتاز کے کسے چاہتی تھی، پر یہ میں ظاہر نہیں کر رہا تھا کہ مجھے معلوم ہے۔ ماں اپنی بیٹی کی رازدار ہوتی ہے، میں نے کہا۔ تمہاری بیٹی کسی کو چاہتی ہوگی؟ ہاں، اس نے کہا، ایک آدمی ایسا ہے، لیکن وہ گاؤں میں موجود تھا اور اب بھی موجود ہے۔ اس نے ممتاز سے تعلق توڑ لیا تھا۔ اس پر مجھے شک نہ ہوا، میں نے سب سے پہلے اسی سے پوچھا تھا۔ میرے بیٹے پہلے ہی اس سے پوچھ چکے تھے، اس کے علاوہ اور کوئی ایسا آدمی نہیں جس پر ہم شک کرتے۔ ماں نے اپنے بیٹوں کے خلاف شک میں ڈال دیا۔ میں نے اس کے چھوٹے بیٹے اقبال سے پوچھا تھا کہ گھر میں سب سے پہلے کس سے پتہ چلا تھا کہ اس کی بہن غائب ہے؟ اقبال نے جواب دیا تھا کہ اس کی ماں اور اس کے باپ کو۔ اب ماں نے مجھے بتایا کہ وہ اپنے خاوند کے ساتھ کسی دوسرے گاؤں میں تھی اور اگلے روز شام کے وقت واپس آئی تھی۔ میرے سامنے سب سے پہلا سوال یہ تھا کہ لاش کس کی تھی؟ دوسرا سوال یہ، کیا یہ ممتاز کی لاش تھی؟ یہ تو میں نے فرض کر لیا تھا کہ یہ ممتاز کی لاش تھی۔ اس کی قمیص کا ٹکڑا، مرکی اور جوتی گواہی دے رہی تھیں۔ سب سے پہلے اس کی تصدیق ضروری تھی۔ تصدیق ہو جانے پر مجھے یہ معلوم کرنا تھا کہ قاتل کون ہے۔ مجھے ایک خیال آ گیا۔ میں نے ممتاز کے بھائی اور باپ کو تھانے میں بیٹھا رہنے دیا اور ماں کو گھوڑی پر سوار کر کے اس جگہ لے چلا جہاں سے لاش برآمد ہوئی تھی۔ ہیڈ کانسٹیبل اور 2 کانسٹیبلوں کو ساتھ لے لیا تھا اور ایک کدال بھی ساتھ لے لی تھی۔ لاش ایسی جگہ دبائی گئی تھی جہاں کوئی عام گزرگاہ نہیں تھی۔ میں نے کانسٹیبلوں سے کہا کہ اس جگہ سے تھوڑی تھوڑی مٹی ہٹائیں، اور میں اپنے متعلق آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ میں جنونی اور خبتی تھا۔ میں گہرائی میں جانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میرے لیے بڑا آسان تھا کہ کچھ دنوں بعد ڈی ایس پی کو رپورٹ دے دیتا کہ لاش کے متعلق کچھ پتہ نہیں چلا کہ یہ کس کی تھی، لیکن میں اسے اپنی شکست سمجھتا تھا۔ مجھے سراغ کچھ مل رہے تھے۔ میں نے اس یقین کے ساتھ تفتیش جاری رکھنے کا فیصلہ کیا کہ یہ ممتاز کی لاش تھی۔ میں ممتاز کی ماں کو واپس تھانے لے گیا۔ اس کا خاوند اور بیٹے بہت پریشان تھے۔ میں سب کو اپنے دفتر میں لے گیا۔ ممتاز کی ماں رو رہی تھی۔ اس نے انہیں بتایا کہ بہت دن پہلے کھائی ہوئی ایک لاش ملی تھی۔ اس کی تمام نشانیاں ممتاز کی تھیں۔ اس نے وہاں سے کپڑوں کے اور چوڑیوں کے جو ٹکڑے اٹھائے تھے اور سونے کا جو پتہ ملا تھا وہ سب کو دکھا کر کہا کہ یہ ساری چیزیں ممتاز کی ہیں۔ وہ خود نہیں مری، میں نے کہا، اسے قتل کیا گیا ہے۔ اگر اسے خودکشی کرنی ہوتی تو گھر میں کرتی یا گاؤں کے قریب کرتی۔ اتنے دور آ کر خودکشی کی کوئی وجہ سمجھ نہیں آتی۔ سوچنے والی بات یہ ہے کہ اس کی لاش کو زمین میں کس نے دبایا تھا؟ کیا تمہارا کوئی دشمن ہے؟ نہیں، ممتاز کے بڑے بھائی نے کہا۔ ہم معلوم کر لیں گے۔ ہاں، معلوم کریں، میں نے کہا۔ تم سب اپنے گاؤں چلے جاؤ، مٹی اس طرح دیکھیں جیسے سوئی ڈھونڈنی ہے۔ مجھے یقین تھا کہ کچھ نہ کچھ مل جائے گا۔ کانسٹیبلوں نے اس جگہ سے مٹی ہٹا کر اور ہاتھ مار مار کر مٹی کی تلاشی لینی شروع کر دی۔ میں خود مٹی کو دیکھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے کچھ ملنا شروع ہو گیا۔ یہ چوڑیوں کے ٹکڑے تھے، کپڑوں کے ٹکڑے بھی ملے۔ ماں بھی مٹی میں ہاتھ مارنے لگی۔ اسے ایک اور چیز مل گئی۔ یہ پان کے پتے کی شکل کی سونے کی پتری تھی جس میں رنگ جڑے ہوئے تھے۔ یہ کالے دھاگے میں پروئی ہوئی تھی۔ یہ زیور کی ایک آئٹم تھی۔ میری بیٹی یہ پتہ گلے میں ڈالی رکھتی تھی، ماں نے مجھے بتایا، اور وہ بے قابو ہو کر رونے لگی۔ کانسٹیبلوں نے نیچے کی مٹی اوپر کر دی۔ کپڑے کے ٹکڑوں اور ٹوٹی ہوئی چوڑیوں اور سونے کے پتے کے سوا اور کچھ نہ ملا۔ ماں کو یقین ہوتا جا رہا تھا کہ یہ ممتاز کی چیزیں ہیں۔ میں آپ کو زیادہ باریکیوں میں اور ذرا ذرا سی تفصیل میں نہیں لے جا رہا۔ میں ہر چیز کے متعلق ممتاز کی ماں سے کئی سوال پوچھتا تھا۔ اس کے جواب بڑے صاف تھے۔
ان سے مجھے بھی یقین ہونے لگا تھا کہ یہ ممتاز کی لاش تھی، لیکن قانون اس عورت کے اور میرے یقین کو تسلیم نہیں کرتا تھا۔ اس قسم کی لاش کی شناخت کچھ اور تقاضے مانگتی ہے۔ جاؤ، میں نے کہا، جاؤ اور گاؤں سے غیر حاضر نہ ہونا۔ وہ سب چلے گئے۔ لاش میرے علاقے سے برآمد ہوئی تھی اور تفتیش دوسرے تھانے کے علاقے میں کرنی تھی۔ اس تھانے کا انچارج سب انسپکٹر معی الدین خان تھا۔ دراصل اسے بھی میرے ساتھ رہنا تھا، لیکن اس نے مجھے کہا کہ میں ہی تفتیش میں لگا رہوں۔ میں اسی روز اس کے پاس چلا گیا اور اسے اپنا مسئلہ بتایا۔ اس نے کہا کہ وہ مجھے بڑے پکے مخبر دے گا۔ بہرحال معین الدین خان کے ساتھ جو باتیں ہوئیں اور اس سلسلے میں جو قواعد و ضوابط کے مطابق کارروائی ہوئی، اسے آپ مجھ تک ہی رہنے دیں۔ میں آپ کو کہانی سنا دیتا ہوں اور یہ بتا دیتا ہوں کہ میں نے دوسرے تھانے کی بجائے اپنے تھانے میں تفتیش جاری رکھی۔ میرے لیے اسی میں سہولت تھی۔ میں نے دوسرے گاؤں کے نمبردار کو پیغام بھیجا کہ وہ متو نام کی عورت کو ساتھ لے کر تھانے آ جائے۔ میں نے تھانے کے دوسرے کاموں کی طرف توجہ دی۔ تھوڑی دیر بعد شفاعت آ گیا۔ صرف میں یہ جانتا تھا کہ اس کا اصل نام شفاعت ہے، باقی سب اسے ہندو سادھو سمجھتے تھے۔ وہ بہت پریشان تھا۔ میں سمجھا وہ کوئی نئی خبر لایا ہوگا، لیکن وہ اپنا رونا رونے آیا تھا۔ میری جان خطرے میں پڑ گئی ہے، اس نے کہا۔ کوئی تمہیں قتل کرنا چاہتا ہے؟ میں شاید خود ہی اپنے آپ کو قتل کر دوں گا، اس نے کہا۔ وہ سب میری جان لینا چاہتے ہیں۔ ایک تو وہ مخلوق ہے جسے میں نے الٹا کام کرایا تھا۔ میں نے شکوری کو گھر سے نکلوایا تھا۔ مجھے غصہ آ گیا۔ وہ آخر جرائم پیشہ آدمی تھا۔ میں نے اسے اپنے مطلب کے لیے دوست بنایا تھا اور مخبر کے طور پر اسے استعمال کرنا تھا، لیکن وہ میرے سر چڑھتا جا رہا تھا۔ تم میرا مغز کیوں چاٹنے آگے ہو؟ میں نے اسے کہا۔ ایک بار سن لیا ہے کہ تم نے اس لڑکی کو اپنے علم کے زور پر گھر سے نکلوایا تھا، بار بار کیوں سنانے آ رہے ہو؟ مجھے اور بھی بہت سے کام کرنے ہیں۔ کوئی خاص بات ہو تو مجھے بتانے آ جایا کرو یا میرے بلانے پر آیا کرو۔ میری بات سن لے ملک، میری بات سن لے، اس نے بڑے پریشان سے لہجے میں کہا۔ مجھے حوالات میں بند کر لے اور مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ ایک تو اسے میرے ساتھ باتیں کرتے دورہ سا پڑا تھا، دوسرا دورہ اسے اس وقت پڑا جب وہ میرے کانسٹیبل کے ساتھ اپنی گفتگو کو جا رہا تھا۔ میں نے اسے پوچھا کہ اب اسے کیا ہوا ہے۔ رات میں بڑی گہری نیند سویا ہوا تھا، اس نے ڈرے ہوئے لہجے میں بتایا۔ کسی نے مجھے بڑی زور سے جھنجھوڑ کر جگا دیا۔ میں اٹھ بیٹھا۔ مجھے گفت میں اپنے چیلوں کے خراٹے سنائی دے رہے تھے۔ میرا دل بڑی زور سے دھڑک رہا تھا۔ گفت کے باہر کسی کا کہکا سنائی دیا۔ میں باہر نکلا، باہر کوئی بھی نہیں تھا۔ آدھی رات گزر گئی تھی۔ پچھلی رات کا چاند پوری طرح روشن تھا۔ دائیں طرف سے مجھے زور کا دھکا لگا۔ میں گفت کے دہانے کے کنارے سے جا لگا۔ میں سمجھ گیا کہ یہ وہی چیزیں ہیں جنہوں نے میرے پر عمل کیا تھا۔ اب یہ چیزیں مجھے سزا دینے آ گئی ہیں۔ میں نے آپ کے پاس بیٹھے ہوئے انہیں دیکھا تھا، دیکھا نہیں بلکہ ان کی موجودگی کو محسوس کیا تھا۔ پھر گفت کی طرف آتے ہوئے چیزیں مجھے ڈرانے آ گئیں اور رات کو پھر آ گئیں۔ وہ جس مخلوق کا ذکر کر رہا تھا اسے میں چیزیں کہہ رہا ہوں۔ وہ انہیں موکل بھی کہتا تھا اور کچھ اور نام بھی لیتا تھا، مجھے اس کی اصطلاحیں یاد نہیں رہیں۔ میں اس کی رام کہانی اپنے الفاظ میں سنا رہا ہوں۔ پیسے کے لالچ نے مجھے مروا دیا ہے ملک صاحب، اس نے کہا۔ ایسے الٹے عمل کسی استاد کو ہی کرنے چاہیے، استاد کے پاس ان کا توڑ بھی ہوتا ہے۔ میرے ہاتھ میں اب کچھ بھی نہیں، چرس اور شراب ہے۔ میں نے باقی رات چرس پی سے گزاری ہے، لیکن نیند نہ آئی، نہ نشہ ہوا۔ گفت کے باہر مجھے کہکے بھی سنائی دیتے رہے اور چیخیں بھی۔ 2 مرتبہ ایسا ہوا کہ میرے سر پر تھپڑ پڑا جس سے میرا سر چکرا گیا۔ میں کام چھوڑ کر اس کی بات غور سے سننے لگا۔ وہ بری طرح خوفزدہ تھا، اس کی زبان ہکلا جاتی تھی۔ وہ جو کچھ کہہ رہا تھا وہ غلط نہیں تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ میں جنات اور چڑیلوں کو مانتا تھا یا نہیں۔ یہ بالکل صحیح ہے کہ یہ شخص ڈرانے سے عمل سے گزر رہا تھا۔ میرا علم نفسیات کا کچھ مطالعہ تھا۔ اس علم میں مجھے بہت دلچسپی تھی۔ سروس میں اور تفتیش میں نفسیات کے مطالعے نے مجھے بہت مدد دی تھی۔ میں شفاعت کا یہ رد عمل نفسیات کی روشنی میں سن رہا تھا۔ ایک تو اسے پراسرار اور غیر مرئی مخلوق ڈرا رہی تھی، دوسرے اس پر یہ افتاد آ پڑی کہ رات اس نے مصیبت میں گزاری اور صبح شکوری کا منگیتر نائک زبیر احمد اس کی گفت میں جا دھمکا۔ نائک زبیر پکا فوجی اور اصل غیرت مند تھا۔ وہ شکوری کے پیچھے راہ میں راہزن کے ٹھکانے پر جا پہنچا تھا۔ اس نے مجھ پر بھی روج جمانے کی کوشش کی تھی۔ اس کے ماں باپ نے شکوری کے ساتھ کی ہوئی اس کی منگنی توڑ دی تھی، لیکن زبیر کو یقین ہو گیا تھا کہ شکوری پاک صاف اور مظلوم ہے، تو اس نے اپنے ماں باپ کے فیصلے کی پرواہ کی تھی، نہ ہی اپنی برادری کی، نہ اس کی کہ گاؤں کے لوگ کیا کہیں گے۔ اس نے اعلان کر دیا کہ وہ شکوری کے ساتھ شادی کرے گا۔ اسے جب تھانے سے پتہ چلا تھا کہ اس سادھو شفاعت نے شکوری کو کالے علم کے ذریعے گھر سے نکلوایا ہے، تو زبیر نے مجھے کہا تھا کہ اسے باقی عمر جیل میں ہی رکھنا۔ جس روز یہ باہر آئے گا میرے ہاتھوں قتل ہو جائے گا۔ شفاعت نے مجھے سنایا کہ رات بھر اسے جن اور چڑیلیں ڈراتی رہیں
اور صبح نائک زبیر جا پہنچا۔ زبیر کو کسی طرح پتہ چل گیا ہوگا کہ سادو کو تھانے سے چھٹی مل گئی ہے اور وہ اپنی گف میں آ گیا ہے۔ نائک زبیر لمبی چھٹی آیا ہوا تھا۔ اس زمانے میں فوجیوں کو ہر سال 1.5 مہینہ چھٹی ملا کرتی تھی۔ ہر سال 3 ماہ کی چھٹی ملتی تھی، جیسے فرلو کہتے تھے۔ زبیر فرلو آیا ہوا تھا۔ اس نے میری عزت پر ہاتھ ڈالا تھا۔ نائک زبیر نے شفاعت سے کہا، میں تمہیں ایک رعایت دیتا ہوں، 10 دن کے اندر اندر یہاں سے چلے جاؤ، اگر نہ گئے تو لوگ یہاں سے تمہاری لاش اٹھائیں گے۔ شفاعت نے نائک زبیر کو اپنے پراسرار علم اور جنات سے ڈرانے کے لیے اپنی اصطلاحوں اور اپنے انداز سے بات کی۔ میں کوشش کروں گا کہ تم میرے ہاتھوں خراب ہونے سے بچے رہو۔ شفاعت نے اسے کہا، تم نے دیکھ لیا ہے میں کیا کر سکتا ہوں۔ کیا تم مان نہیں رہے کہ تمہاری منگیتر کو میں نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا تھا؟ کیا تمہیں تھانے دار نے نہیں بتایا تھا کہ تمہاری منگیتر کو اس گرو نے غائب کیا تھا؟ جا تھانے دار سے پوچھ، اس نے مجھے گرفتار کیوں نہیں کیا، مجھے سزا کیوں نہیں دلائی؟ تھانے دار کیا چیز ہے؟ میں نے قانون کو اندھا کر دیا ہے۔ جا بڑے سے بڑے انگریز افسر کو یہاں لے آ، دیکھ لینا وہ آئے گا مجھے پکڑنے، لیکن میرے پاؤں چھو کر واپس چلا جائے گا۔ میں نے تجھے 10 دنوں کی مہلت دی ہے۔ نائک زبیر نے ایسے کہا جیسے اس نے اس سادھو کی بات سنی ہی نہ ہو۔ بولا، اب 8 دنوں کی مہلت دیتا ہوں، اپنے آپ کو یہاں سے زندہ لے جا، تیرے قاتل کا کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ اور سن کافر کی اولاد، علم جو میرے پاس ہے اس کے سامنے تیرا جادو نہیں چل سکتا۔ میرے پاس اللہ کا کلام ہے، تو چرسی سادھو میرے اللہ کا کیا بگاڑ سکتا ہے؟ نائک زبیر جانے کے لیے اٹھا اور یہ کہہ کر چلا گیا، 8 دن آج پہلا دن ہے۔ شفاعت نے مجھے بتایا کہ نائک زبیر جیسے آدمیوں سے وہ ڈرنے والا نہیں تھا، لیکن وہ پہلے ہی ڈرا ہوا تھا، وہ اور زیادہ ڈر گیا۔ میں نے اپنے آپ میں ایسی کمزوری محسوس کی جیسے یہ فوجی مجھ پر اپنا جادو چلا گیا ہے۔ شفاعت نے مجھے سنایا، میں نے اسے ڈرانے کی کوشش کی تھی لیکن میں خود ڈر رہا تھا۔ مجھے یہ بتاؤ کہ میرے پاس کیا لینے آئے ہو؟ میں نے اسے پوچھا، میں تمہیں اس مخلوق سے تو نہیں بچا سکتا جو تمہیں ڈرانے آتی ہے۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، نائک زبیر سے بھی میں تمہیں محفوظ نہیں رکھ سکتا، اسے میں اس وقت پکڑ لوں گا جب وہ تمہیں قتل کر کے چلا جائے گا۔ میں سمجھ نہیں سکتا کہ میں آپ کے پاس کیوں آ گیا ہوں۔ اس نے اکھڑے ہوئے سے لہجے میں کہا، ملک صاحب، میں شاید آپ کو یہ بتانے آیا ہوں کہ مجھے ایسے نظر آ رہا ہے جیسے میری زندگی ختم ہو چکی ہے۔ اگر اس فوجی نے مجھے قتل نہ کیا، تم اپنے استاد کے پاس کیوں نہیں چلے جاتے؟ اس سے الگ ہوئے کئی سال گزر گئے ہیں۔ اس نے جواب دیا، ایک بار پتہ چلا تھا کہ وہ اس جگہ سے کہیں چلا گیا ہے۔ کیا تم نائک زبیر کی دھمکی سے ڈر کر یہاں سے چلے جاؤ گے؟ نہیں، اس نے جواب دیا، اپنا اڈا نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے ذرا سوچ کر پوچھا، کیا آپ میری اس رپورٹ پر کوئی کارروائی نہیں کر سکتے کہ زبیر نے مجھے قتل کی دھمکی دی ہے؟ قانون اس کے ہاتھ میں تو نہیں کہ وہ ڈرا دھمکا کر مجھے اس علاقے سے نکالنا چاہتا ہے؟ میں نے اس کی شکایت پر غور کیا تو میں نے محسوس کیا کہ زبیر کو میں ذرا ڈرا دوں۔ میں نے زبیر کو اچھی طرح دیکھا تھا، وہ قتل کرنے کی ہمت رکھتا تھا، بلکہ مجھے یوں کہنا چاہیے کہ وہ الٹی عقل کا آدمی تھا۔ مجھے شفاعت کے ساتھ ایسی دلچسپی نہیں تھی کہ وہ قتل نہ ہو، نہ ہی مجھے نائک زبیر احمد کے ساتھ دلچسپی تھی کہ وہ قتل کرے گا تو اسے سزائے موت یا عمر قید مل جائے گی۔ میرے دلچسپی اپنے آپ سے تھی، میرے علاقے میں قتل کی واردات نہیں ہونی چاہیے تھی۔ میں اپنے آپ کو ایک اور تفتیش سے بتانا چاہتا تھا۔ میں نے شفاعت سے کہا کہ وہ واپس چلا جائے۔ وہ چلا گیا تو میں نے نائک زبیر کو بلانے کے لیے ایک کانسٹیبل کو بھیجا۔ ممتاز کے گاؤں کے نمبردار اور متو نام کی عورت کو تھانے لانے کے لیے ایک کانسٹیبل کو بھیج رکھا تھا۔ وہ گاؤں دور تھا، زبیر کا گاؤں قریب تھا۔ میں دوسرے کاموں میں مصروف ہو گیا۔ قصبے کے 2 معزز ہندو آ گئے۔ یہ وہی تھے جو اس وقت میرے پاس آئے تھے جب میں نے شفاعت کو اصلی سادھو سمجھ کر مشتبہ کے طور پر تھانے بلایا تھا۔ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ سادھوؤں کو وہ مقدس سمجھتے ہیں اور میں نے ایک سادھو کو تھانے میں بٹھا لیا ہے۔ میں نے انہیں کہا تھا کہ قانون کے تقاضے پورے کرنے کے لیے میں اپنے مذہب کی بھی پرواہ نہیں کرتا۔ یہ تو ایک سادھو ہے۔ اتنی میں شفاعت نے چرس کے نشے سے ٹوٹا ہوا ہونے کی وجہ سے ننگی گالیاں بکنی شروع کر دی تھیں۔ ان ہندوؤں نے گالیاں سن کر مجھ سے پوچھا تھا کہ یہ کون ہے، یہ تو کوئی پاگل معلوم ہوتا ہے۔ میں نے انہیں بتایا تھا کہ یہ آپ کے سادھو مہاراج ہیں اور چرس مانگ رہے ہیں۔ دونوں ہندو کھسیانے سے ہو کر چلے گئے تھے۔ اب اتنے دن کے بعد وہ بھی دونوں پھر آ گئے۔ میں نے انہیں احترام سے بٹھایا اور پوچھا کہ وہ کیوں آئے ہیں۔ یہ جو سادھو مہاراج آپ کے پاس تھانے میں رہے ہیں، ان کے متعلق کچھ معلوم کرنا ہے۔ ایک ہندو نے کہا، میں ان کے متعلق کیا بتا سکتا ہوں؟ میں نے کہا، یہ تو آپ کے سادھو مہاراج ہیں، آپ کو کیا معلوم کرنا چاہتے ہیں؟ مخبر آپ کے بھی ہوتے ہیں۔ اس ہندو نے کہا، مخبر ہمارے بھی ہیں۔ ہمیں پتہ چلا ہے کہ یہ سادھو اصل میں سادھو نہیں، کوئی نوسر باز ہے۔ کس نے یہ خبر دی ہے؟
بنارس اور ہردوار میں کئی بار سادھو پکڑے گئے ہیں جو مسلمان تھے۔ دوسرے ہندو نے کہا، مسلمان اور سکھ بھی سادھوؤں کا بہروپ دھار کر ہندو عورتوں سے پیسے بھی لیتے ہیں اور انہیں خراب بھی کرتے ہیں، ان کی عزت کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ ہمیں شک ہے کہ یہ سادھو بھی بہروپیہ بدماش ہے۔ آپ نے اسے کس شک میں تھانے بلایا ہوگا؟ اگر آپ اس کی اصلیت سے واقف ہو گئے ہیں تو ہمیں بتا دیں، اس کے اڈے پر ہماری عورتیں جاتی ہیں۔ مجھے اچانک ایک سوچ آ گئی، وہ یہ کہ میں ان عورتوں کی عزت بچانے کا تردد کیوں کروں؟ نہیں لالا جی، میں نے ان ہندوؤں سے کہا، میں نے آپ کے گرو مہاراج کو کسی شک میں تھانے نہیں بلایا تھا۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک مسلمان لڑکی شکوری لاپتہ ہو گئی تھی۔ جوان لڑکی یا لڑکے کو تلاش کرنا آسان تو نہیں ہوتا۔ تھانے میں مجھے کسی نے بتایا کہ یہاں ایک سادھو رہتا ہے جس کے پاس کوئی علم ہے، اس سے وہ بتا دیتا ہے کہ گمشدہ فرد کہاں ہے۔ میں نے سادھو مہاراج کی منت کی کہ گمشدہ لڑکی کا اتا پتہ بتا دیں۔ انہوں نے اپنا عمل چلا کر معلوم کر لیا کہ لڑکی کہاں ہے۔ آپ مسلمانوں کے محلے میں جا کر دیکھیں، وہ لڑکی واپس آ گئی ہے۔ آپ کسی وہم میں نہ پڑیں، یہ سادھو مہاراج صحیح سادھو اور تارک دنیا ہے اور ان کے ہاتھ میں بڑی طاقت ہے۔ یہاں میں آپ کو ہندو سادھوؤں اور ہندو عورتوں کے متعلق ایک بات بتانا چاہتا ہوں۔ ہندوؤں کی اکثر جوان عورتیں ان سادھوؤں کے پاس جایا کرتی تھیں اور انہیں اپنا آپ پیش کرتی تھیں۔ ایک تو سے وہ ان بلیدان، نذرانہ یا قربانی سمجھتی تھیں، دوسری وجہ یہ تھی کہ ہندوؤں کا پیشہ تجارت اور دکانداری تھا۔ وہ فطری طور پر کاروباری تھے، ان کا پیار پیسے سے تھا، کنجوسی ان کی فطرت میں تھی، زندہ دلی نام کو نہیں تھی۔ ان کے جسم موٹے بھدے اور پلپلے تھے، دکانوں پر بیٹھ ان کے پیٹ بڑھ آئے تھے۔ ان کے مقابلے میں ان کی عورتیں خصوصاً جوان لڑکیاں خوبصورت، تیز ترار اور جسمانی لحاظ سے دلکش تھیں۔ ان کے موٹے بھدے اور مردہ دل خامد انہیں دلی تسکین دے سکتے تھے، نہ جسمانی، اس لیے عورتیں ان سادھوؤں کے پاس جایا کرتی تھیں۔ ان میں شرم و حیا نہیں تھی۔ ان کے خامد سب کچھ جانتے ہوئے بھی چپ رہتے تھے، لیکن وہ یہ برداشت نہیں کرتے تھے کہ ان کی عورتیں مسلمانوں کے ساتھ ناجائز تعلق رکھیں۔ یہ دو ہندو یہی غم لے کر آئے تھے کہ یہ سادھو مسلمان بہروپیہ ہے اور ہندو عورتیں ناپاک ہو رہی ہیں۔ میں نے جھوٹ بول کر ان کی تسلی کر دی۔ دونوں ہندو چلے گئے، لیکن میں خوش نہ ہوا۔ تھانے میں کوئی ان کا مخبر تھا جسے انہوں نے بتا دیا تھا کہ یہ شخص سادھو نہیں، سادھو بنا ہوا ہے۔ البتہ اس کی مجھے ضرور خوشی ہوئی کہ میں نے ان ہندوؤں کو گمراہ کر دیا تھا۔ میں شفاعت کو ان سے بچا نہیں رہا تھا۔ میں چاہتا یہ تھا کہ ان ہندوؤں کی عورتیں سادھو کے پاس جاتی رہیں۔ شاید بعض حضرات میری اس حرکت کو پسند نہیں کریں گے، لیکن میں ہی جانتا ہوں کہ ہندو کس قدر کمینی قوم ہے اور مسلمانوں کو یہ کیسے کیسے گھٹیا طریقوں سے نقصان پہنچایا کرتے تھے۔